افبہذا الحدیث انتم مدہنون، تو لوگوں اس قرآن جیسی شے سے تم سہلنگاری برت رہے ہو، غفلت برت رہے ہو، اس کو سمجھنے کی کوئی مادہ تمہارے اندر نہیں، اس کو پڑھنے کا کوئی شوق تمہارے اندر نہیں رہا، اس کو سمجھنے کے لیے عربی زبان نہیں سیکھ سکتے، انگریزی اتنی پڑھی کہ انگریزوں کو پڑھا دیں، میڈیکل پڑھنے کے لیے 20 برس کی تعلیم چل رہی ہے، 32-33 برس کا آدمی ہو گیا ہے، لڑکا پڑھ رہا ہے، ابھی اسپیشلائزیشن کر رہا ہے، کتنا عرصہ، کس لیے؟ کچھ دنیا کما لو گے، کچھ پیسے زیادہ بن جائیں گے، ابھی آپ جو ہے MCS اور کتنی ہزار کی فیسیں جو ہے، لاکھوں تک کے اندر فیسیں دے کر لوگ جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، کس لیے؟ 15-20 ہزار کی ملازمت مل جائے گی۔ قرآن کو سیکھنے کے لیے عربی تم نے نہ سمجھی، عربی نہیں پڑھی، انگریزی جس کے الفابیٹس تم سے جدا، جو 7 سمندر پار کی زبان، وہ تم نے پڑھ لی، اور وہ عربی کہ جس کے حروف وہی ہیں جو تمہاری اپنی زبان کے ہیں، وہ سندھی ہو یا اردو ہو یا فارسی ہو، سب کے حروف تو وہی ہیں، وہی الف با تا ہے، وہ حروف وہی ہیں، وہی داہنے ہاتھ سے لکھے جانے والی بجائے بائیں کے، وہ زبان کے جس کا تمہارا اپنی زبان کا ایک جملہ تم نہیں بول سکتے جس میں لفظ عربی کا نہ ہے، جملہ خود عربی کا لفظ ہے، تمہارا کہاں سے آ گیا لفظ یہ؟ لیکن وہ عربی زبان نہیں سیکھی کہ قرآن اپنی آنکھوں سے پڑھ سکے، اتنی عربی نہیں سیکھی کہ قرآن مجید جو ہے وہ سیدھا آپ کے ذہن اور دل میں اتر جائے۔ اس لیے کہ جب آپ قرآن پڑھیں اور ترجمہ دیکھیں تو ترجمہ جب آپ پڑھ رہے ہیں، قرآن نہیں پڑھ رہے، آپ تو مترجم کو پڑھ رہے ہیں، اپنی آنکھ سے قرآن نہیں پڑھ رہے، آپ مترجم کی آنکھ سے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ نوٹ کر لیجئے کہ جب ایک دفعہ آپ نے آیت پڑھی، اب ترجمہ دیکھا، پھر وہاں لگا ہوا نمبر 30، اب دیکھا آپ نے حاشیے میں نمبر 30 کہاں، پھر اس کی کوئی وضاحت پڑھی، قرآن کا تسلسل ٹوٹ گیا، قرآن کی تاثیر اب نہیں آئے گی۔ قرآن کی تاثیر جب آتی ہے جب براہ راست آپ کے اوپر، آپ کے ذہن اور قلب پر قرآن نازل ہو رہا ہو، ترجمے کا بیریئر درمیان میں نہ ہو، یہ پردہ آپ کے اور قرآن کے درمیان حائل نہ ہو، تو پردہ ہے، اور کوئی ترجمہ جو ہے قرآن کا قائم مقام نہیں بن سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء کا فیصلہ رہا ہے، آج تک اس پر قائم ہے، کہ مجرد ترجمہ کبھی شائع نہیں کیا جانا چاہیے، متن کے ساتھ ترجمہ ہو، اس لیے کہ قرآن عربی زبان میں ہے، قرآن تو متن ہے، اس کا ترجمہ قرآن نہیں ہے۔ کسی نے کوئی غلطی کی ہو، کسی نے اپنی ذہن کے مطابق تو بہترین کوشش کی ہے، لیکن یہ کہ قرآن مجید اس کا قائم مقام نہیں بن سکتا ترجمہ۔ تو بِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ، یہ مداہنت تم کر رہے ہو، یہ سستی، یہ سہل انگاری، یہ بے اعتنائی، یہ لاپرواہی اس کتاب سے جس کی شان کیا ہے؟ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنتُم مُّدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ۔ سخت ترین آیت اب آ گئی، تم نے اپنا نصیب یہ ٹھہرایا ہے کہ قرآن کو جھٹلا رہے ہو۔ آپ کہیں گے یہ تو ہماری بات نہیں ہے، ہم نے تو جھٹلایا نہیں، قرآن کو تو ہم مانتے ہیں، اللہ کا کلام ہے، چومتے بھی ہیں اسے، اس کو بڑے اچھے جزدان میں رکھتے ہیں، اوپر رکھتے ہیں، گر جائے تو پھر یہ کہ اس کا صدقہ دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ، ہم نے جھٹلایا تو نہیں۔ لیکن اصل میں ایک جھٹلانا ہے زبان سے، تکذیب قولی، ایک جھٹلانا ہے تکذیب فعلی یا تکذیب حالی۔ اگر آپ اسے پڑھتے نہیں، سمجھتے نہیں، اس پر عمل نہیں کرتے، اسے اپنا امام نہیں بنایا تو جھٹلا رہے ہیں آپ اس کو۔ اور یہ بھی کہیں آپ یہ کہہ دیں یہ اپنی طرف سے اتنی سخت بات کہہ رہا ہے، قرآن مجید سے دلیل دیتا ہوں، سورہ جمعہ کی آیت تو یاد ہوگی، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا۔ میں تم سے پہلے ایک امت تھی، وہ امت مسلمہ، میں وہ آیت آپ کو سنا چکا ہوں، 2 دفعہ آئی ہے، سورہ بقرہ کے 6 رکوع کی پہلی آیت بھی وہی ہے اور 15ویں رکوع کی پہلی آیت بھی وہی ہے، ایگزیکٹلی وہی۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ لیکن وہی امت ہے جس کے بارے میں فضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، ان کی بے عملی کی وجہ سے۔ اور ان کے بارے میں یہ آیت آئی، مثل الذین حملوا التوراۃ، جو حامل تورات بنائے گئے تھے، ثم لم یحملوها،
پھر انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا، ذمہ داری ادا نہیں کی۔ کمثل الحمار یحمل اسفارا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لاد دیا گیا ہو۔ گدھے کے اوپر پیٹھ باندھ کے ایک گٹھڑی باندھ کر رکھ دیجیے سائنس کی کتابوں کی، آئنسٹائن کی تصنیف کی یا مکالمات فلاطون، اس سے گدھے کو کوئی فائدہ ہوگا؟ گدھا تو گدھا ہی رہے گا۔ کتابیں آپ نے لاد دی ہیں اس پر فلسفے کی اور سائنس کی اور منطق کی اور ہدایت کی۔ تو یہ مثال ہے، اب دو نوٹ کیجئے، یہ مثال ہے کس کی؟ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، یہ مثال ہے اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ کیا یہودیوں نے تورات کو کبھی جھٹلایا؟ نہیں، مانتے رہے یہ خدا کی کتاب ہے، آج بھی مانتے ہیں، آج بھی پڑھتے ہیں اس کی تلاوت کر کر کے۔ کبھی آپ نے ٹیلی ویژن پر دیکھا ہوگا جو ویلنگ وال ہے بیت المقدس میں، جو ان کا پرانا جو ہیکل تھا اس کی ایک دیوار سالم کھڑی ہے، باقی تو پورا ہیکل جو زمین بوس ہے، گرا ہوا ہے۔ وہاں تو اب قبۃ الصخرہ بھی بنا ہوا ہے اور مسجد جو ہے مسجد اقصیٰ بھی بنی ہوئی ہے، اور وہ اس کو گرانے کے در پہ ہے تاکہ اپنا ہیکل دوبارہ بنائے۔ 2 مرتبہ گر چکا ہے تاریخ میں، اور اب 1929 برس سے گرا ہوا ہے۔ سن 70 عیسوی میں ٹائٹس رومی نے اسے گرایا تھا اور آج تک وہ گرا پڑا، صرف ایک دیوار ہے اس کی سالم۔ وہاں جاتے ہیں، ٹکرے مارتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور تورات جس طریقے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ جیسے ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، حفاظ کو آپ دیکھتے ہیں جھوم جھوم کر اور ہل کر پڑھتے ہیں، ایسے پڑھتے ہیں۔ تو تورات کو جھٹلایا اس معنی میں نہیں کہ انہوں نے یہ کہا یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، جھٹلایا عمل سے، جب اس پر عمل نہیں کیا تو جھٹلایا۔ یہ ہے وہ تکذیب فعلی، تکذیب حالی جو آج مسلمان کر رہے ہیں۔ کہاں ہے قرآن کا نظام؟ کہاں ہے قرآن کا قانون؟ کہاں ہے وہ غیر سودی معیشت؟ کہاں ہے وہ پردہ، وہ حجاب، وہ حیا، وہ ستر کہاں ہے؟ وہاں تو مسلمان ملک ہے، بڑا چوٹی کا ملک ہے، اور ہمارے مشرف صاحب نے بھی کہا کہ اتا ترک جو ہے میرے آئیڈیل ہیں۔ وہاں تو برقع تو خیر دور کی بات نہیں، وہ تو زبردستی اتا ترک نے اتروایا تھا، ترک قوم کا، ترک خواتین کا۔ آج تو سر کے اوپر سکارف نہیں رکھ سکتی وہ۔ ایک خاتون آ گئی تھی پارلیمنٹ کی ممبر بن کر جس نے سر پہ رومال باندھا ہوا، بس اتنا، اس کے بنا پر اس کی پارلیمنٹ کی ممبرشپ بھی ختم، اس کی نیشنلٹی بھی ختم۔ یہ حال تو کہاں ہے وہ نظام؟ قرآن تو کہیں نہیں۔ یہ تکذیب ہے قرآن کی جو ہم کر رہے ہیں۔